بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جنگ یمامہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت جمادی الاخری سن 12 ہجری میں یمامہ مراکش کے مقام پر پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف کی گئی تھی کیونکہ اس ملعون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قاتل امیر حمزہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے صحابی نے اس کو قتل کیا تھا اور ایک انصاری نے بھی قتل کرنے میں مدد کی تھی۔ مسلمہ کذاب جس دن قتل ہوا اس کی عمر 150 سال تھی۔ اس کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سے بھی پہلے کی ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے: لوگو، مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے: مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابلے میں بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے ہیں: ہم نے باخدا نہ ایسی جنگ پہلے کبھی لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے 1200 صحابہ کے جسم کٹے اور وہ مقتل میں پڑے ہوئے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا: اے اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں کے مجمع سے خطبہ دیا اور فرمایا کہ واللہ میں آج اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک میں انہیں شکست نہ دے دوں یا جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل کلہا کی تھیں کہ عقل سوچ پڑ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو۔ عبرہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے: لوگو، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس قلعے میں جان چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا کہ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لے کے دیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرائے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، پس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سد اباب کی کوشش کے ذمہ میں لگا رہے۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔